قادری صاحب، مولا علی کے فضائل پر بھی بات ہے اور مولا علی کے جو فرامین ہیں ان پر بھی بات ہے۔ عابدی صاحب جو بات ابھی آخری آپ کا قول زریں آپ نے ہمیں سنایا ارشاد مبارک، اس کی روشنی میں اگر ہم دیکھیں تو مولا علی اور آپ کے گھرانے سے زندگی اور موت کے استعارے جڑ گئے ہیں۔ اب تو زمانہ مثال دیتا ہے کہ زندگی جو ہے وہی ہے وہ جو مولا کائنات گزار گئے ہیں، اور موت وہی ہے جو آپ کے شہزادے نے جس کو پیش کر دیا۔ حقیقت یہ ہے کہ آپ کے نبی محتشم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو جیسا اللہ نے تمام انسانوں اور پھر تمام انبیاء میں سے چنا، اسی طریقے سے سید عالمین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ہر نسبت کو اللہ نے چن کر نکھار کر واضح کر دیا۔ اس میں خواہ وہ آپ کی خاندانی نسبتیں ہیں، خواہ وہ آپ کے امت اور غلاموں کی نسبتیں ہیں، دین ہے، دیگر تمام نسبتیں۔ اب مولا مرتضیٰ کو سید عالمین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے لیے جو اللہ تعالیٰ نے چنا، اس میں آپ کی نیابت بھی ہے، آپ کی خلافت بھی ہے، آپ کی ولایت اور آپ کے باطنی سارے علوم کا براہ راست وارث ہونا بھی ہے۔ ان تمام چیزوں کے لیے تو آپ کی سیرت کو بھی جتنی بڑی ذمہ داری تھی، جتنی بڑی نیابت اور خلافت تھی، اسی طریقے سے پروردگار عالم نے آپ کی سیرت اور آپ کی زندگی کے خد و خال کو سنوارا اور ان کو سیٹ کیا۔ آپ کی ولادت سے لے کر بغیر کسی تفصیل، آپ کی ولادت سے لے کر آپ کے بچپن، لڑکپن اور آپ کی بھرپور جوانی تک آ جائے۔ ولادت تو دیکھیں نا شروع میں کہ خانہ کعبہ میں ولادت ہوتی ہے۔ انسانیت میں کس کو یہ فخر حاصل ہے کہ خانہ خدا میں ولادت ہوتی ہے، اور صحابیت کسی کی 60 سال سے شروع ہوتی ہے، کسی کی 70 سال سے شروع ہوتی ہے۔ آپ پہلی آنکھ کھولتے ہیں تو نگاہ چہرہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر آپ نے، میں ایک بات عموماً ہمارے ہاں لوگ بات کرتے ہیں نا مولا مرتضیٰ کے ایمان کی تاریخ پر، میں بغیر خوف تردید کے اس بات پر کلیئر ہوں کہ مولا مرتضیٰ ایمان کے ساتھ دنیا میں تشریف لائے ہیں، آپ نے ایمان کو اختیار نہیں فرمایا۔ اسی خوبصورت بات پہ ایک بریک ہم لینا چاہیں گے اور انشاءاللہ پھر جب واپس آئیں گے۔ یہ وقفے سے قبل جناب میر اشتیاق احمد قادری صاحب ایک میں کہتا ہوں تاریخی جملہ کہہ رہے تھے کہ حضرت علی علیہ السلام کے ایمان کی تاریخ جو شروع ہوتی ہے وہ جب آپ کی پیدائش ہوئی اور رسول پاک کی گود میں آپ نے آنکھ کھولی اور رخ انور کا دیدار کیا، تو وہی تاریخ جو ہے مولا کائنات کے ایمان کی ہے۔ اب وہ جملہ مکمل کیجئے گا اور جی بہت شکریہ۔ میں اس کی تھوڑی سی تصحیح کرنا چاہتا ہوں۔ میں نے یہ کہا تھا کہ صحابیت ایمان کے ساتھ تو وہ پیدا ہوئے ہیں، وہ مطلب ایمان کا منبع اور ایمان کی جان بن کے تو پیدا ہوئے ہیں، کل ایمان کہتے ہیں ہم آپ کو، ایمان کے سمیت آئے ہیں، آنے کے بعد ایمان آپ کی طرف نہیں آیا۔ مولا کائنات پر کوئی لمحہ عالم ارواح میں تو ہم سارے بھی اللہ کی اطاعت میں تھے، اس دنیا میں اس عالم مادیت میں کوئی لمحہ ایسا نہیں کہ ایمان ان سے جدا کیا جا سکے، چونکہ ایمان کی پہچان اور ایمان کی نمائندگی اور سفارت ان کے پاس ایمان کے ساتھ تشریف لائے، اور یہ تو بات صحابیت کی اور سرکار کے ساتھ جو تعلق اس دنیا کا ہے اس کی بات ہو رہی تھی۔ پھر اس کے بعد کچھ ہی عرصہ گزرتا ہے تو جناب سیرت کی ہم بعد میں بات کر رہے تھے کہ جب بعثت کا اعلان ہوتا ہے، یہاں بالکل بڑے ہی اختصار کے ساتھ اپنے ناظرین کے لیے یہ بات کہ کبھی بھی ایسا نہیں کہ نبی علیہ السلام کو نبوت پھر مل گئی، یہ تو جاہلوں کا جملہ۔ سرکار نے اعلان نبوت فرمایا، سرکار بھی ایسے ہی نبوت کے ساتھ تشریف لائے دنیا میں، جیسے مولا کائنات ایمان اور ولایت کے ساتھ دنیا میں تشریف لائے۔ تو اب جب آپ نے اعلان نبوت فرمایا تو اس وقت بہت مخالفت اور کئی قسم کے معاشرتی اور سماجی معاملات آ گئے۔ اس میں ایک بڑا مرحلہ آپ کی دعوت اور تبلیغ کے ابتدائی زمانہ کا، تحریک اسلام کے ابتدائی زمانہ کا ہے۔ اس میں وہ دعوت ہے جہاں رؤسا اور وہ سارے کے سارے قریش کے اکٹھے ہوتے ہیں، بلائے جاتے ہیں، اور ان کے سامنے اسلام کی حقانیت اور دعوت توحید اور رسالت پیش کی جاتی ہے۔ تو جب ہر طرف سے خاموشی یا پھر مخالفت، مزاحمت اور اس کی کیفیت بنتی ہے، تو ایک 10 سال کا نوجوان، اور یہ 3 دن رہتی ہے یہ کیفیت۔ اچھا، اگر اس کیفیت اور اس دعوت پہ ہی تھوڑی سی اگر آپ نے دہرا دیا تو اس کا مطلب آپ اس پہ بات کرنا چاہتے ہیں تو یاد رکھیں یہ دعوت کاشانہ علی یا کاشانہ ابو طالب پر تھی۔ اسلام کی آبیاری اور آغاز جو ہے اور اسلام کی ابتدا مولا مرتضیٰ کے گھر سے ہوئی ہے، کاشانہ ابو طالب، جی کاشانہ، بغیر کسی خوف تردید کے۔ جناب بارے دیگر میں پھر کہنا چاہتا ہوں کہ حضرت ابو طالب کا گھرانہ وہ گھرانہ ہے جہاں سے اسلام کو سرپرستی سریام ببانگ دہل نصیب ہوئی ہے۔ اور دوسری بات، پہلا وہ لنگر ہے جو اسلام کی خاطر دیگیں چڑھی ہیں، اسلام کی خاطر کھانے پکے ہیں، کھانے والے اپنے بیگانے سارے ہیں، دسترخوان حضرت جناب ابو طالب رضی اللہ عنہ کا۔ اب وہاں کیا ہوتا ہے کہ مولا علی کا والد، سر آج بات کرنا بہت آسان ہے کہ جی میں اسلام کا چاہنے والا اور ماننے والا ہوں،
اس وقت جب کہ سارا سماج اس دعوت اسلام اور اس دعوت حق کا مخالف ہو، اس ماحول میں اپنی سیادت، اپنی سرداری، اپنے گھر، اپنے سوشل اور اپنے پولیٹیکل سٹیٹس کو ٹھوکر لگا کر اس نئی دعوت اور اس نئی فکر جو نبی محتشم صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے ہیں، اس کی سپورٹ میں کلمہ حق کہنا، یہ یا علی کا جگر ہے یا علی کے باپ کا جگر